نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی سر تعیین الاوقات للصلوات، یہ تیسرے باب کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ نماز کے لیے اوقات کا تعین ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ نہ تو 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہیں گے اور نہ ہی ایسا مختصر وقت ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ سے جو تعلق ہے وہ بہت ادھورا اور ناقص ہو۔ تو لازمی اور ضروری ہے کہ ارتفاقات کے امور طے کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے اوقات کا تعین ہو کہ جس میں ایسے طریقے سے نماز پڑھی جائے جیسے کوئی گھوڑا اپنے اصل مرکز کے ساتھ بندھا ہوا ہے، ادھر ادھر چکر لگا کر دوبارہ پھر وہیں اپنے کھونٹے پر آ جاتا ہے۔ تو ایسا کوئی طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس پر مزید آگے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ 5 اوقات ہی کیوں، 24 گھنٹے میں سے 5 اوقات ہی نماز کے لیے کیوں متعین کیے گئے، اس کا راز کیا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ثم لما آل الامر الی تعیین اوقات الصلاۃ، جب پچھلی گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز کے اوقات متعین ہونے چاہیے اور تعیین لازمی اور ضروری ہے، تو پھر یہ بات لازمی اور ضروری ہے کہ ایسے اوقات ہونے چاہیے کہ جن میں اس دنیا میں روحانیت پھیلنے کا ماحول ہو۔ لم یکن وقت احق بها من الساعات الاربع التي تنتشر فيها الروحانیہ، 4 وہ اہم ترین اوقات ہیں جن میں اس دنیا میں اللہ کی رحمت، اللہ کے انعامات کا اظہار ہوتا ہے۔ طلوع، غروب، زوال اور رات 12 بجے، 24 گھنٹے کو اگر تقسیم کریں تو دن رات میں جو دن رات کا تغیر و تبدل کا موقع ہے، اس وقت ایک نئی روحانیت آسمان سے دنیا میں نازل ہوتی ہے، اور ایسے ہی دن اور رات کا جو نصف ہے، نصف اول اور نصف آخر، تو کل 4 حصے کیے جائیں تو 4 اوقات ایسے ہیں جس میں ایک نیا تغیر و تبدل ہوتا ہے۔ دن ختم ہوتا ہے، رات آتی ہے، اور خود دن میں بھی زوال سے پہلے ایک خاص طرح کی روحانیت دنیا میں نازل ہوتی ہے، طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک، اور ایک دوسری خاص قسم کی روحانیت زوال سے لے کر غروب تک۔ ایسے ہی مغرب سے لے کر رات 12 بجے تک، اور رات 12 بجے سے صبح فجر تک۔ تو یہ 4 وہ اوقات ہیں جو سب سے زیادہ اس بات کے حقدار تھے کہ ان اوقات میں اللہ کی عبادت کی جائے، کیونکہ اس عبادت کا پہلا اور بنیادی مقصد اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اسی لیے اس کا آغاز ہی الحمدللہ رب العالمین سے ہوا ہے۔ تو اللہ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ایسے اوقات میں کہ جب آسمان دنیا کی ریڈیشن زمین کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور زمین اس پوری ریڈیشن کو ایبزرو کرتی ہے، اور زمین سے جو کچھ اوپر جاتا ہے تو اسے آسمان کی روحانیت جو ہے وہ اسے جذب کرتی ہے۔ تو یہ جو ریڈیشن اور ایبزرویشن کا جو عمل پوری کائنات کے اندر جاری ہے، ان میں یہ خاص 4 اوقات جو ہیں مخصوص نوعیت رکھتے ہیں۔ 4 اوقات کی چند خصوصیات بیان کی ہیں۔ التی تنتشر فیہ الروحانیہ، ایک تو ان 4 اوقات میں دنیا میں روحانیت پھیلتی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ یہ 4 اوقات ایسے ہیں جن میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے
کہ ان 4 اوقات میں اللہ کے سامنے انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ فرشتے جب جو یہاں سے 6 گھنٹے کی ڈیوٹی دے کر واپس جاتے ہیں تو وہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس دوران میں کس انسان نے کون کون سے اعمال کیے ہیں۔ تعرض فیہا علی اللہ اعمالہم، اور یہ 4 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زوال کے بعد جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں تو میرا یہ جی چاہتا ہے کہ زوال ہوتے ہی میں 4 رکعت ایسی نماز پڑھوں کہ سب سے پہلے میرا عمل جو اس دروازے سے داخل ہو وہ نماز کا ہو۔ اس لیے زوال کے بعد جو 4 سنتیں ہیں یہ دراصل فوراً زوال کے بعد ہے کہ اس کے بعد پہلا عمل میری نماز کا ہو۔ یہ بنیادی 4 چیزیں 4 اوقات میں یہ 4 انعامات کا اظہار ہوتا ہے، روحانیت پھیلتی ہے، فرشتے اترتے ہیں، انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر اگلی بات 5ویں یہ بیان فرما رہے ہیں شاہ صاحب، وَهِيَ كَالْأَمْرِ الْمُسَلَّمِ عِنْدَ جَمْهُورِ أَهْلِ التَّلَقِّي مِنَ الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ۔ یہ 4 اوقات ایسے ہیں کہ جو جمہور انسانیت اور خاص طور پر وہ جمہور انبیاء علیہم السلام، اہل التلقی من الملأ الاعلیٰ، ملأ اعلیٰ سے جن پر چیزیں نازل ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا اعلیٰ ترین مقام اور مرتبہ انبیاء علیہم السلام کا ہے، تو ان کے جمہور انسانوں کے ہاں یہ 4 اوقات عبادات کے لیے تسلیم شدہ ہیں۔ اب 4 اوقات متعین کرنے، عبادات کے لیے 4 اوقات متعین ہونے چاہیے، یعنی رات 12 بجے کے فوراً بعد نماز ہو، ایسے ہی طلوع کے وقت، زوال کے وقت، غروب کے وقت۔ اب چونکہ رات 12 بجے کی کوئی نماز نہیں ہے تو اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب، لیکن وقت نصف اللیل، آدھی رات کا جو وقت ہے، یہ جمہور انسانوں یعنی جمہوری لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اس وقت اٹھ کر نماز پڑھیں، تو اس میں ایسی تکلیف ہے کہ جو عام طور پر لوگ طاقت نہیں رکھتے کہ رات 12 بجے اٹھ کر نماز پڑھیں۔ کما لا یخفیٰ، جیسا کہ ہر عقل مند کے سامنے یہ بات مخفی نہیں ہے۔ تو فکانت اوقات الصلاۃ فی الاصل ثلاثہ، تو اصل میں تو اوقات نماز پھر 3 رہ گئے، کیونکہ رات 12 بجے تکلیف ہے کہ لوگوں نے دن بھر کے تھکے ہوئے رات کو سونا ہے، تو 12 بجے اٹھ کر ان پر کوئی نماز فرض کی جائے تو ایسا کرنا عملاً تکلیف دہ ہے، اس لیے 3 اوقات رہ گئے، فجر، عشی، زوال کا وقت، غروب کا وقت اور طلوع کا وقت۔ اور انہی تینوں اوقات کا ذکر قرآن حکیم کی اس آیت میں کر دیا گیا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ جی، دلوک شمس یعنی زوال سے لے کر رات کے چھا جانے تک، اور وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز، فجر میں قرآن حکیم کی تلاوت۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی جب نماز پڑھی جاتی ہے اور اس میں طویل تلاوت کی جاتی ہے تو اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ خاموشی ہوتی ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، تو یہ جو قرآن الفجر ہے اس وقت قرآن پڑھنا یہ لوگوں کے اور اپنا فرشتوں کے اور باقی کائنات کی چیزوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ تو 3 اوقات قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں قرآن حکیم میں الی غسق اللیل کا لفظ آیا ہے اس لیے کہ صلاۃ العشی ممتدۃ الیہ حکماً، کہ یہ جو رات عشاء کی نماز ہے اس کا وقت فجر تک ہے۔ آگے اوقات کی آگے تقسیم بیان کر رہے ہیں، وہاں تفصیل اس کی آئے گی، کیونکہ ان کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، اس لیے ضرورت کے وقت جمع بین الظہر والعصر کیا جا سکتا ہے۔ اصل تو زوال کے بعد کی یہ نمازیں ہیں، ظہر اور عصر،
تو اگر ضرورت ہو تو ضرورت کے وقت ان دونوں کو جمع کیا جاتا ہے، جیسا کہ کیا ہے عرفات کے میدان میں حج کے موقع پر ضرورت پیش آئی کہ عبادات میں انسان مشغول رہے تو ظہر اور عصر جو ہے انہیں جمع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بین المغرب والعشاء، اور مغرب اور عشاء کے درمیان بھی حج کے موقع پر مزدلفہ میں جا کر نماز پڑھی جاتی ہے۔ غروب آفتاب کے فوراً بعد عرفات سے لوگ نکلتے ہیں تو مزدلفہ پہنچتے پہنچتے عشاء ہو جاتی ہے، تو عشاء میں جا کر نماز پڑھنی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے روانہ ہوئے تو کچھ فاصلے پر جا کر مغرب کے بعد کچھ فاصلے پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کی حاجت ہوئی، تو آپ پیشاب کر کے آئے تو وضو نہیں کیا، صرف ہاتھ دھوئے اور اونٹ پہ بیٹھنے لگے۔ تو ایک صحابی نے جو ساتھ تھے معاذ بن جبل غالباً، تو انہوں نے کہا کہ وضو کر لیں، نماز پڑھیں، تو حضور نے فرمایا نہیں، الصلاۃ امامک، نماز جو ہے وہ آگے جا کر مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ تو وہاں تو ضرورت کے وقت جیسے مغرب اور عشاء جمع ہو گئی، تو جمع بین الظہرین یا جمع بین المغربین یہ ضرورت کی وجہ سے ہے۔ فہذا اصل، یہ ایک اساسی اصول نماز کے اوقات کے تعیین کے سلسلے میں ایک بنیادی اساسی اصول ہے ظہر اور عصر کو جمع کرنے کے حوالے سے، کہ اصل وقت زوال سے لے کر رات کے غسق اللیل تک ہے، اور غسق اللیل یعنی رات کے آغاز سے لے کر صبح فجر تک کا وقت۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ولا یجوز، یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے کہ دونوں نمازوں میں بہت زیادہ فاصلہ کیا جائے۔ الفصل بین کل صلاتین کثیرا جدا، زیادہ فاصلہ نمازوں کے درمیان ہو تو پھر تو کیا ہے، وہ جو اصل مقصد ہے کہ 24 گھنٹے میں انسان ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہے، تو وہ اس کی محافظت فوت ہو جائے گی۔ اور وینسا ما کسبہ اول مرہ، اور اگر پہلی نماز پڑھ کر اس نے کوئی اس سے فائدہ حاصل کیا ہے، اگر لمبا فاصلہ ہو جائے تو وہ بھول جائے گا۔ مقصد تو یہ ہے کہ پہلی نماز کے جو اثرات ہیں وہ ابھی ختم نہ ہونے پائیں کہ اگلی نماز انسان پڑھ لے۔ اور ولا قلیلا جدا، اور نہ ہی نماز اتنی قریب قریب ہو کہ بس فوراً ابھی نماز پڑھی، تھوڑی دیر بعد دوسری نماز کا وقت ہو جائے، ایسی بات بھی درست نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر ایسا ہوگا تو لوگ اپنی معاشی سرگرمیوں کے لیے فارغ نہیں رہیں گے۔ فلا یتفرغون لابتغاء معاشہم، اپنے معاش کی تلاش کے سلسلے میں کیا ہے فارغ نہیں رہیں گے۔ ولا یجوز، اور وقت تعین کرتے وقت یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ اس بات کو بھی جائز نہ سمجھا جائے کہ ان یضرب فی ذلک الا حدا ظاہرا محسوسا، اوقات کے لیے ایسی حد مقرر ہونی چاہیے، ایسا وقت متعین ہو کہ جس کی حد ہر آدمی کو ظاہری طور پر محسوس ہو، کیونکہ فلکیاتی حساب کتاب یا گھڑی شڑی اس زمانے میں کہاں تھی کہ گھڑیوں کے حساب سے کیا نمازیں پڑھی جائیں، یعنی جسے ہر آدمی مثلاً زوال ہر آدمی کو پتہ ہے کہ سورج ڈھل گیا تو زوال ہو گیا، اب وہاں گھڑی دیکھے نہ دیکھے سورج ڈھلنا ہر ایک کو نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ جب دو مثل سورج یعنی ڈبل سایہ ہو جائے کسی چیز کا سایہ اصلی سے، تو عصر کی نماز کا وقت۔ غروب آفتاب سب کو، ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب غروب ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اور اس کے شفق غائب ہو گئی، سرخی غائب ہو گئی تو سب کو پتہ چل جاتا ہے عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ طلوع فجر سے پہلے نماز کا وقت مقرر کیا، تو اوقات کے لیے ایسی حد مقرر کرنی چاہیے کہ جو ظاہر بھی ہو اور لوگوں کو محسوساً پتہ بھی چلے۔ اس کے لیے کسی لمبے چوڑے فلکیاتی حساب کتاب کا علم جاننا لازمی اور ضروری نہ ہو۔ ایسے طریقے سے ہو کہ یتبینہ الخاصہ والعامہ، ہر خاص و عام جو ہے اس کے سامنے وہ واضح ہو۔ وَهُوَ كَثِيرَةٌ مَا لِلْجُزْءِ الْمُسْتَعْمَلِ عِنْدَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ فی باب تقدیر الاوقات، دیگر کاموں کے لیے بھی اوقات کے متعین کرنے کے سلسلے میں تمام عرب و عجم
ان کے ہاں وہ اوقات ایسے ہوں کہ جو عام طور پر استعمال میں آتے ہوں، لوگ اپنے باقی سرگرمیوں کے لیے بھی ان کو استعمال کرتے ہوں کہ بھئی زوال کے بعد ملیں گے، یا فجر کے بعد، طلوع فجر کے بعد ملیں گے، یا سورج ڈھلنے کے بعد ملیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ وَلَيْسَتْ بِالْكَثْرَةِ الْمُفْرَطَةِ، اور بہت زیادہ کثرت کے ساتھ بھی نہ ہوں، بلکہ بہت جلدی جلدی اوقات کثرت سے متعین کیے جائیں، ایسے بھی نہ ہوں۔ وَلَا يَصْلُحُ لِهَٰذِهِ إِلَّا رُبُعُ النَّهَارِ، اور یہ وقت بھی تقریباً دن کا 1/4 حصہ بنتا ہے ہر نماز کے درمیان فاصلے کا، کہ جب 12 گھنٹے کو تقسیم کریں گے تو ربع نہار تقریباً 3 گھنٹے بنتا ہے، تو 3 گھنٹے کے بعد ایک نماز کا آنا، تو زوال سے لے کر مغرب تک تو 3 گھنٹے کا وقفہ خود بخود ہو گیا، اور عشاء کی نماز میں بھی ایسے ہی ہے۔ اب یہاں ایک استثناء شاہ صاحب نے یہاں بھی کیا ہے، فَإِنَّهُ ثَلَاثَةُ سَاعَاتٍ، یہ 3 گھنٹے بنتے ہیں۔ اب اس میں ایک تو یہ جو اپنا فجر کے پڑھنے کے 3 گھنٹے بعد والی نماز ہے، چاشت کی نماز جسے کہتے ہیں، یہ بھی اگر تمام لوگوں پر فرض کر دی جائے تو لوگوں کو مشکل پیش آئے گی، اس لیے کہ جب ایک آدمی صبح سے کسی مزدوری یا کام کاج یا معاشی سرگرمی میں نکلا ہے تو اتنا وقت تو ہو کہ وہ کام اپنا نمٹا سکے، تو اس کو 7-8 گھنٹے کا درمیان میں وقفے کی ضرورت ہے۔ البتہ انبیاء کے لیے یہ نماز فرض تھی، ضحیٰ کی نماز جو ہے انبیاء یا مقربین بارگاہ الہی ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ پڑھیں، لیکن جو لوگ معاشی سرگرمیوں میں مصروف ہیں ان پر تمام پر فرض اور لازمی بنا دی جائے تو پھر وہ اپنی معاشی سرگرمیاں، کام ابھی مکمل نہیں ہوگا کہ درمیان میں چھوڑ کر نماز پڑھنے آئیں گے، پھر دوبارہ پھر جائیں گے، کام درمیان میں رہ جائے گا۔ اسی طریقے سے رات اور دن، ان کی تقسیم 12 گھنٹے کی، ایسی 12 گھنٹے کی عام طور پر درمیانہ جو ٹائم ہے وہ 12 گھنٹے کا بنتا ہے، جس پر تمام مہذب اور خط استوا پر بسنے والے ممالک جو ہیں وہ ان کے یہاں اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو 12 گھنٹے کے دن رات ہو گئے، اور ہر دن کے ربع نہار یعنی 3 گھنٹے ہو گئے، تو یہ ترتیب اوقات کے لیے پیش نظر ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ شاہ صاحب کہتے ہیں وَكَانَ أَهْلُ الزَّرَاعَةِ وَالتِّجَارَةِ وَالصِّنَاعَةِ، معاشی سرگرمیوں کے جو بنیادی ذرائع معاش ہیں وہ 3 ہی ہیں، زراعت ہے، تجارت ہے اور صنعت وغیرہ۔ یہ ان لوگوں کی یہ عادت رہی ہے شروع زمانے سے، عالم کے زمانے سے، کہ وہ لِأَشْغَالِهِم مِّنَ الْبُكْرَةِ إِلَى الْحَاجِرَةِ، صبح فجر سورج طلوع ہونے سے لے کر حاجرہ یعنی دوپہر 12 بجے تک اپنی زراعت، صنعت اور تجارت وغیرہ کے کاموں میں مصروف رہنا ان کی عادت رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ وَقْتُ ابْتِغَاءِ الرِّزْقِ، اس لیے کہ یہ رزق حاصل کرنے کا وقت ہے، پیشہ جدوجہد اور کام کاج کا وقت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے دن کے بارے میں کہا ہے کہ وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن جو ہے روٹی روزی کمانے کے لیے بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ دن کے بارے میں کہا ہے کہ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل اور رزق تلاش کرو دن میں۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وَأَيْضًا کہ فَكَثِيرٌ مِّنَ الْأَشْغَالِ يَنْجَرُّ إِلَى مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ، بعض پیشے یا شعبے کام کاج کے ایسے ہوتے ہیں جو ایک لمبی مدت ان کے کام کی تکمیل کے لیے ضروری ہوتی ہے، اگر درمیان میں وقفہ کیا جائے تو اس کام میں حرج پیدا ہوتا ہے اور اب درمیان میں نماز کی تیاری کرنا اور اس کے لیے فراغت حاصل کرنا، تو تمام لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑا حرجن عظیماً، بہت عظیم حرج پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے شارع علیہ السلام نے جو چاشت کی نماز تھی وہ ثابت کر دی، ختم کر دی، تاکہ لوگ سہولت سے 6 گھنٹے تو ویسے ہی بنتے ہیں سورج کے طلوع سے لے کر 12 بجے تک، اور ایک گھنٹہ آدمی فوراً فجر جلدی پڑھ کے کام پہ چلا جائے، اور اس کے بعد زوال کے بعد بھی گھنٹہ کام کرے تو 8 گھنٹے کا دورانیہ جو ہے
وہ ایک مناسب کام کرنے کا ہے جو ہم یعنی 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے کام کاج کے ہیں، 8 گھنٹے سونے کے ہیں، 8 گھنٹے نمازوں اور باقی گھر کے لوگوں کے جو گھریلو کام کاج ہیں ان کے لیے ہے۔ لیکن وَرَغَبَ فِيهَا ترغیباً عظیما من غیر ایجاب، البتہ چاشت کی نماز جو ہے 10 بجے کی 9-10 بجے کی، اس کی رغبت خوب دلائی ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے، اس کے فضائل اور ثواب بیان کیے ہیں، لیکن واجب نہیں قرار دی۔ جس کو موقع ملے، جس کے کام میں ایسی نوعیت ہو کہ وہ پڑھ سکتا ہو تو پڑھ لے، لیکن فرض واجب اس پر نہیں ہے۔ تو اصل اوقات کی تقسیم میں 3 وقت تھے، ان تینوں میں سے بھی جو ہر 3 گھنٹے کے بعد والا اصول ہے وہ چاشت کے اندر ختم کر دیا۔ باقی تقریباً تمام کے تمام 3 گھنٹے کے وقت، مغرب کی نماز پڑھ لی، آگے 3 گھنٹے بعد عشاء کے بارے میں یہی کہا کہ تاخیر سے پڑھی جائے، جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ فوجب، اب اس پوری گفتگو کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے 2 حصے بن جائیں، یعنی جو عشاء مغرب کے فوراً بعد سے، وبینہما نحو من ربع النہار، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان میں بھی کیا ہو، کوئی 3 گھنٹے کا تقریباً وقفہ ہو، اور یہ ظہر اور عصر ہیں، ان کے 3 گھنٹے کا وقفہ ہے۔ اور وہ غسق اللیل الی صلاتین، اور رات جیسے چھا جاتی ہے اس میں بھی 2 نمازیں ہیں، اور ان کے درمیان بھی ایسا ہی معاملہ ہے، وہ مغرب اور عشاء ہے۔ وجب، لازمی اور ضروری یہ ہے کہ دونوں وقتوں کی جو نماز ہے، یعنی ظہر اور عصر، اور ایسے ہی مغرب اور عشاء، اس کو جمع کرنے، ایک جگہ پر جمع کرنے کی حوصلہ شکنی کی جائے، یہ بھی واجب اور لازمی ہے۔ الا عند الضرورہ، ہاں اگر ضرورت ہو تو پھر یعنی ہو، ورنہ اصل مقصد تو دونوں کے نمازوں کے درمیان علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے اوقات میں پڑھنا ہے۔ زوال کے فوری بعد ظہر، اور مثلین کے بعد عصر۔ ہاں ضرورت ہے، جیسے حج کے موقع پر معاملہ ہے یا سفر کے اندر معاملہ ہے، لیکن وہاں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں عصر ظہر کے وقت میں نہیں پڑھی جا سکتی، یہ بات یاد رکھ لیں۔ آج کل ایک بڑا فتنہ یہ پیدا ہوا ہے، اپنی طرف سے لوگ حدیثوں کے مطلب نکالتے ہیں اور تشریحات کرنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پر یہ جنہوں نے تقلید کا انکار کیا ہوا ہے تو وہ فضول لغو باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو، کوئی بھی چیز وقت کے آنے سے پہلے لازم نہیں ہوتی، ایک منطقی سا عقلی اصول ہے۔ آپ کی 8 بجے ڈیوٹی شروع ہونی ہے تو 8 بجے سے پہلے آپ کام کیسے کریں گے؟ جس وقت آپ پر نماز لازم ہوئی ہے اس سے قبل نماز نہیں پڑھ سکتے، ایڈوانس نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو یہ قطعی طور پر غلط بات ہے، ظہر کے وقت کے اندر عصر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ سفر ہے تو ظہر کو تاخیر کر کے آخری وقت میں پڑھ لیں، اور عصر بالکل اول وقت میں پڑھیں، یہ جمع سوری کہلاتی ہے۔ یہ جمع بین الصلاتین تو عام حالات میں جائز ہے، سرائے ایک حالت کے جو حج کی حالت ہے، وہاں چونکہ فریضے کے طور پر حج کے فرائض میں سے یہ بات ہے، اس لیے وہاں ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن وہاں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اچھا اور درست یہ ہے کہ نماز عصر جو ہے وہ اپنے وقت پر پڑھی جائے، کیونکہ قبل از وقت نہیں پڑھی جا سکتی نماز، البتہ بعد از وقت پڑھی جا سکتی۔ آپ کے ذمہ ایک کام لگا ہوا تھا، وہ وقت گزر گیا، نہیں کر سکے تو بعد میں کر سکتے ہیں کام، لیکن ایک وقت لازم ہی نہیں ہوا تو آپ اس کو ایڈوانس کیسے پڑھ کر سکتے ہیں؟ اس لیے شاہ صاحب نے کہا وجبہ، یہ بات واجب اور لازمی ہے کہ رخصت نہ دی جائے دونوں وقتوں کی نمازوں کو جمع کرنے کے سلسلے میں، الا عند الضرورہ، صرف ضرورت کے وقت، اور لا یجد منہا بدن، ایسی ضرورت ہو کہ جس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا، تو وہاں تو جمع بین الصلاتین ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر یہ عام اجازت دے دی جائے تو پھر لبطلت المصلحۃ المعتبرہ فی تعیین الاوقات، اوقات کے متعین کرنے کے پیچھے جو مصلحت معتبر ہے، جس کا اعتبار کیا گیا، جس مصلحت کے تحت
الگ الگ نمازیں اور ان کے اوقات متعین کیے گئے وہ ختم ہو کر رہ جائے گا، تو پھر لوگ عادت ہی بنا لیں گے کہ جب جی چاہا کیا ہے دونوں کو جمع کر لیا۔ وہذا اصل آخر، یہ بھی ایک الگ مستقل اصول اور ضابطہ ہے جمع بین الصلاتین کے لیے، کہ جمع بین الصلاتین شدید ضرورت کے موقع پر تو کیا جا سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں نہیں کیا جا سکتا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں مکانہ جمہور اہل الاقالیم الصالحہ والامزجۃ المعتدلہ، دنیا کے تمام مہذب اور ترقی یافتہ ممالک جہاں کے لوگوں کا مزاج بھی معتدل ہے، اور مزاج معتدل خط استوا کے دونوں طرف جو ایشیا اور افریقہ کے علاقے ہیں یہ مزاج معتدل ہے، جہاں ہر وقت سردی پڑتی رہتی ہے وہاں بھی انتہا پسندی ہے، جہاں مکمل ہر وقت گرمی پڑتی رہتی ہے ان کا مزاج بھی معتدل نہیں ہوتا۔ تو معتدل مزاج والے لوگ الذین هم المقصودون بالذات فی الشرائع، شریعتوں اور قوانین سازی میں ایسے ہی مہذب لوگ جو ہیں وہ شریعت کا بنیادی مخاطب ہوتے ہیں، وہی مقصود ہوتے ہیں۔ لا یزالون متیقظین مترددین فی حوائجہم من وقت الاسفار الی غسق اللیل، وہ ہمیشہ جاگتے رہتے ہیں، اپنی ضروریات کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، من وقت الاسفاری، سورج کے نکلنے کے وقت سے لے کر رات تک، تو ان کے لیے لازمی ہے وکان احق ما یؤدی فیہ الصلاۃ، تو یہ ان اوقات کے اندر زیادہ حقدار ہے کہ وہ نماز پڑھیں۔ تو سب سے پہلا فجر کا وقت ہے، نمبر 1 وقت خلو النفس عن الانوال الاشغال المعاشیہ المنسیہ ذکر اللہ، فجر کی نماز کا وہ وقت ہے کہ جب انسانی نفس دنیا کی ہر قسم کے جھنجھٹوں کے رنگ سے پاک ہوتا ہے، ایک دن کی تھکاوٹ رات کو سونے سے وہ دور ہو گئی، فریش ہو گیا، آدمی ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے تو پرسکون حالت میں ہے۔ ابھی دنیا کی سرگرمیاں حاصل کرنے کے نتیجے میں جو نقش و نگار معاملات کے حوالے سے دماغ پر طاری ہوتے ہیں اس سے فارغ ہوتا ہے، تاکہ اس وقت دل فارغ ہو، اور فارغ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو جب اس وقت وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ دل کے اندر متمکن ہو جاتی ہے، اپنی جگہ پکڑ لیتی ہے، اور اس کی بڑی شدید تاثیر ہوتی ہے انسانی دل پر کہ خالی پیٹ اور بالکل یکسو ہو کر، فریش ہو کر، تھکاوٹ فارغ ہو کر اب وہ نماز کی طرف متوجہ ہے، تو سب سے پہلے اس کے دل پر جو چیز آئے وہ اللہ کا کلام اور اللہ کی نماز ہو۔ اسی لیے اللہ پاک نے کہا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں انسان بالکل حاضر ہوتا ہے دل و دماغ کے ساتھ، کوئی اور خیال یا کوئی تشویش اس کو لاحق نہیں ہوتی۔ تو فجر کا وقت ہو گیا۔ اسی طرح عشاء کا وقت جو ہے وہ وقت الشروع فی النوم، سونے کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز میں۔ تو یہ اس لیے ہے کہ دن بھر میں اگر کوئی غلطیاں، لغزشیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں تو یہ نماز جو ہے ان کا کفارہ بن جائے، لیکون کفارۃ لما مضی، اور وتثقیلا للصدی، جو چیزیں انسان پر آئی ہیں اس کو سیکل، جو زنگ ونگ لگ گیا ہے اس کو سیکل کر کے صاف ستھرا بنا دے، صفائی کر دے اس کی۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو گویا کہ اس نے رات کا ابتدائی نصف حصہ نماز پڑھتا رہا جی، اور جس آدمی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو گویا کہ اس نے ساری رات قیام کیا گویا۔ تو اصل جماعت کے ساتھ عشاء اور فجر کی ادائیگی یہ رات بھر کی جو غفلت ہے اس کو دور کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ووقت اشتغالہم کالضحیٰ جی لیکون محونا للانہماک فی الدنیا وتریاقا لہ، اور ان کے لوگوں کے مشغول ہونے کا وقت جو اپنی معاشی سرگرمیوں کا ہے، جیسے چاشت کا وقت، تو یہ اصل میں وقت جو ہے اس میں دنیا کے کاموں کی طرف انہماک بہت ہوتا ہے۔ آدمی صبح ہی صبح اٹھ کے کام کاج کے لیے نکلتا ہے تو وتریاقا لہ، اور اس کے لیے یہ گویا کہ چاشت کی نماز اگر اس وقت پڑھ لی جائے تو وہ جو انہماک ہے اس کو کمزور کرے گی، اس کا تریاق بنے گی۔ لیکن یہ نماز
تمام انسانوں کو مخاطب کر کے لازمی قرار نہیں دی گئی، لأنہ حینئذ بین امرین، اس لیے کہ اگر چاشت کی نماز کو لازمی قرار دیا جائے تو یا تو وہ معاشی سرگرمی میں کوتاہی ہوگی کہ ابھی کام پر آئے تھے دفتر میں، پھر نماز پڑھنے پہنچ گیا تو کام نہیں رہے گا کچھ بھی، یعنی معاشی سرگرمیاں درست نہیں ہوں گی، اور اگر نماز ہی پڑھتا رہا تو پھر ادھر کیا کوتاہی ہوگی، یا ادھر کرتا رہا تو ادھر کی کوتاہی ہوگی۔ تو یہ بھی اوقات کے متعین کرنے میں ایک اور اصول ہے کہ دونوں کو ملکیت اور بہیمیت دونوں کے تقاضوں میں اعتدال پیدا کرنا ہے۔ اس اعتدال کے پیش نظر ہی چاشت کی نماز لازمی قرار نہیں دی گئی۔ وَأَيْضًا لا احق فی باب تعیین الاوقات من ان یذهب الی المأثور من سنن الانبیاء والمقربین من قبل، یہ بھی کوئی اچھی اور مناسب بات نہیں ہے کہ جو انبیاء اور مقربین کی سنتوں میں سے جو چیز ان کے نقل در نقل چلی آ رہی ہے اس سے ہٹ کر کوئی اور وقت متعین کیا جائے۔ تو یہ وقت جو ہے اگرچہ ضحیٰ کا چاشت کا ایسا ہی ہے کہ جس میں انبیاء علیہم السلام بہرحال نماز پڑھتے رہے ہیں، فَإِنَّهُ كَالْمُنَبِّهِ لِلنَّفْسِ عَلَىٰ أَدَاءِ الطَّاعَةِ تَنبِيهًا عَظِيمًا، اس لیے کہ انبیاء جن اوقات میں نماز پڑھتے رہے تو دراصل ان کی دل کی توجہ ادھر رہی ہے، تو ان کے نفس پر یہ تنبہ اور یہ حالت طاری رہی کہ اس وقت وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، تو یہ ایک خود نماز کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے کہ نبی انبیاء علیہ السلام کے عمل کی آپ اتباع کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے لوگوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اچھے اور نیک کاموں میں مقابلہ بازی شروع ہوتی ہے، علی منافسۃ القوم، اس پر یہ ابھارتی ہے۔ ایسے ہی والباعث علی ان یکون للصالحین فیہم ذکر جمیل، اور یہ اس بات پر بھی ابھارتی ہے کہ چونکہ نیک لوگوں نے ہمیشہ اس طریقۂ کار کو اختیار کیے رکھا ہے، اسی لیے جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا تھا کہ ھذا وقت الانبیاء من قبلک، آپ سے پہلے انبیاء کا یہ وقت بھی ہے نماز کا۔ تو انبیاء کے چونکہ یہ 5 اوقات رہے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب وغیرہ وغیرہ۔ اصل اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں پڑھائی تھی 2 دن، پہلے دن اول وقت میں، دوسرے دن آخر وقت میں، اور پھر فرمایا تھا کہ یہ تیرے لیے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ سے پہلے انبیاء کا بھی یہی وقت رہا ہے۔ اب اس پر ایک حدیث کا ایک علمی مسئلہ ہے جو عام طور پر محدثین کے ہاں الجھا رہتا ہے، شاہ صاحب نے اس کو یہاں پر حل کیا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں عشاء کی نماز کے حوالے سے۔ ایک رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر ہو گئی، لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں عشاء کی نماز کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، کافی دیر کے بعد تشریف لائے۔ وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی کہ بچے سو رہے ہیں، عورتیں سو رہی ہیں، تو نماز کا وقت، نماز ہو جائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آواز سن کر اٹھے ہیں، غسل کیا ہے اور واپس تشریف لائے ہیں، نماز پڑھائی ہے۔ اور نماز پڑھانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ معاذ بن جبل کی روایت میں ہے کہ لم یصلیھا احد قبلکم، عشاء کی اس نماز کے بارے میں کہا کہ یہ عشاء کی نماز میں نے ایسے وقت میں پڑھائی ہے کہ اس وقت میں تم سے پہلے کسی آدمی نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ ایک جملہ آتا ہے معاذ بن جبل کا، جبکہ پہلی والی روایت میں کہا ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کا وقت ہے۔ عشاء کی نماز اول وقت بھی پڑھائی اور آخر رات 12 بجے بھی پڑھائی جبرائیل نے، اور کہا کہ یہ انبیاء، آپ سے پہلے انبیاء کا وقت ہے۔ اور اس روایت میں معاذ بن جبل کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کسی آدمی نے اس وقت میں عشاء کی نماز نہیں پڑھی۔ اب یہ حدیث کئی صحابہ سے مروی ہے، جیسے معاذ بن جبل ہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل کی اس حدیث کی بنیاد پر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ انبیاء علیہم السلام، گزشتہ انبیاء کے بھی یہی اوقات تھے، اس کے خلاف ہے یہ حدیث، اس لیے کہ لأن الحدیث رواہ جماعہ،
اس حدیث کو ایک صحابہ کی جماعت نے روایت کیا ہے، جیسے معاذ بن جبل روایت کر رہے ہیں، ایسے ہی حضرت اپنا عائشہ صدیقہ یہ حدیث روایت کر رہی ہیں، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود، ابو موسیٰ اشعری وغیرہ وغیرہ کئی صحابہ ہیں جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں معاذ بن جبل سے سہو ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، کیونکہ بعض دوسرے جو صحابہ ہیں انہوں نے فرمایا ان الناس صلوا ورقدوا، یہ جملے بھی وہاں اس حدیث میں آتے ہیں، اور بعض نے کہا لا یصلیھا احد الا بالمدینہ، اس کا کائنات سے یا حضور کی آمد سے پہلے کے انبیاء کا طریقہ نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ جس نماز کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کسی نے نماز پڑھی ہو، اور مدینہ میں ظاہر ہے کہ وہی لوگ تھے جو حضور کے ساتھ پیچھے پڑھ رہے تھے نماز۔ تو اس لیے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جو تضاد ہے محدثین کے ہاں پایا جاتا احادیث کے تعارض کے تناظر میں، اس کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا چاہیے کہ یہ روایت بالمعنی ہے، اور اس میں معاذ بن جبل سے صحب ہوا ہے یا اشتباہ ہوا ہے، کیونکہ باقی راویوں میں سے کوئی آدمی یہ بات بیان نہیں کر رہا۔ تو ضمنی ایک علمی فائدہ شاہ صاحب نے جو محدثین کا مسئلہ تھا اسے حل کیا ہے۔ وہذا اصل آخر، یہ بھی نمازوں کے حوالے سے ایک اور اصل ہے کہ جو جبرائیل نے اوقات متعین کر دیے وہی اوقات جو ہیں وہ نماز کے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اور جمع بین الصلاتین کے حوالے سے بھی یہ ایک اور اصول گویا کہ ہمارے سامنے آ گیا۔ وبالجملۃ، خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو 5 اوقات متعین کیے گئے ہیں اس میں بڑے گہرے راز ہیں، سر عمیق من وجوہ کثیرۃ، بہت سے پہلوؤں سے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آئے تھے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی اور آپ کے اوقات متعین کر دیے کہ ان اوقات کے اندر آپ 5 نمازیں پڑھیں گے۔ اس پر مزید کچھ فوائد شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ ولیما ذکرنا، جو ہم نے ابھی پیچھے گفتگو کی ہے، اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جمع بین الصلاتین فی الجملہ یعنی کبھی کبھار ضرورت کے تحت کیا جا سکتا ہے، اور اس سے یہ بات بھی ہم نے پیچھے واضح کر دی کہ تہجد اور ضحیٰ انبیاء اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء پر واجب تھی، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ 2 نمازیں، تہجد بھی یعنی رات کے 12 بجے کے بعد کسی وقت سو کر اٹھ کر نماز پڑھنا، تو انبیاء پر یہ نماز واجب تھی، ایسے ہی چاشت کی نماز بھی، لیکن یہ نفل ہے باقی انسانوں کے لیے، اور باقی نماز کے جو اوقات ہیں ان کی تاکید کی گئی ہے کہ ان اوقات میں نماز پڑھی جائے۔ اور دوسرا یہ کہ ولما کان فی التکلیف بان یصلی جمیع الناس فی ساعۃ واحدۃ بعینھا، اگر تمام انسانوں کے لیے ایک وقت مخصوص کے زوال کے مثلاً 10 منٹ بعد ہر آدمی نماز پڑھے، تو اگر یہ کسی کو تمام لوگوں کو پابند کیا جاتا تو یہ بھی بڑی مشکل بات ہونا تھا کہ لا یتقدمون ولا یتأخرون، نہ آگے کر سکتے ہیں نہ پیچھے کر سکتے ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ حرج تھا۔ تو اس لیے شریعت نے اوقات کے اندر وسعت رکھی ہے کہ یہ وقت یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، تو اپنی سہولت کے مطابق لوگ نماز پڑھ لیں۔ اور تیسرا یہ کہ شریعت جب کوئی قانون سازی کرتی ہے تو عربوں کو سب سے پہلے قرآن کا مخاطب بنایا گیا ہے، تو ان کے ہاں جو چیزیں عام طور پر استعمال میں تھیں، ظاہری شکلیں تھیں، اسی کو پیش نظر رکھا گیا ہے، اور وہ وہاں کے لوگوں کے لیے چاہے قریب کے ہوں یا دور کے ہوں وہ باتیں مخفی نہیں تھیں، اس لیے اوقات کا اول حصہ بتلا دیا، اوقات کا آخری حصہ بتلا دیا، حدوداً مضبوطتاً محسوستاً، ایسی حد بندی کے ساتھ جو محسوس بھی ہوتے ہیں اور منضبط بھی ہیں۔ زوال سے شروع ہو کر 2 مثل تک ظہر کا وقت ہو گیا، تیسری مثل سے غروب آفتاب تک عصر کا وقت ہو گیا، اور غروب آفتاب سے لے کر غروب شفق تک مغرب کا وقت ہو گیا، غروب شفق سے لے کر رات 12 بجے تک درست وقت، اور اس کے بعد بھی فجر تک نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور فجر بھی کیا ہے
صبح صادق کے طلوع جو سب کو نظر آتی ہے، ہر دیہاتی کو، شہری کو، کہ صبح صادق طلوع ہو گئی ہے اور طلوع آفتاب تک نماز فجر کا وقت متعین ہو گیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بہت سارے اسباب ہیں جن تمام کو سامنے رکھ کر یہ اوقات متعین کیے گئے، تو حصل للصلوات 4 اوقات، 4 اوقات نماز کے لیے متعین ہوئے دونوں وقتوں میں۔ 4 اقسام بیان کی ہیں، ایک تو وقت الاختیار، ایک وقت الاستحباب، ایک وقت الضرورہ اور ایک وقت القضاء۔ نماز کے حوالے سے گویا کہ 4 طرح کے اوقات ہو گئے ان مختلف اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے۔ وقت الاختیار وہ ہے کہ جو پسندیدہ ترین اختیار ہے آپ کو کہ اس دورانیے میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ وقت ہے کہ جہاں بغیر کسی کراہیت کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور اس سلسلے میں 2 حدیثیں ہیں اصل بنیادی، ویسے تو بہت سی حدیثیں ہیں لیکن 2 حدیثیں بنیادی ہیں۔ ایک حدیث جبرائیل اسے کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن نماز پڑھائی تھی، اور ایک حدیث بریدہ ہے ففیہ، اور اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سائل نے اوقات کا سوال کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ بات بیان فرمائی تھی بأن صلی یومین اور والمفسر منہما قاض علی المبہم۔ یہ بھی ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان کر دیا جو پہلی جلد میں بیان کیا تھا کہ دونوں حدیثوں میں سے ایک حدیث مبہم ہے اور ایک حدیث مفسر ہے۔ ایک قانون اصول فقہ کا جو قانون ہے جس میں خود نبی نے تفسیر کر دی، تشریح کر دی، تو جہاں جو حدیث مفسر ہے یعنی تفسیر کر رہی ہے اس کو ترجیح دی جائے گی اس حدیث پر جس میں ابھی ابہام پایا جاتا ہے۔ ومختلف یتبع فی حدیث بریدہ، جہاں ان دونوں روایتوں میں اختلاف پایا جائے گا وہاں بریدہ کی حدیث پر اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ وہ مدینہ میں آئی، مدینہ کی تعلیم ہے اور وہ بعد کی ہے، اور جو پہلے والی حدیث جبرائیل ہے یہ مکی ہے اور متقدم ہے، دوسری حدیث سے پہلے کی ہے۔ تو قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی حدیث میں جو پہلے زمانے کی تھی اس میں کوئی بات آ گئی ہے اور بعد میں دوسری حدیث بعد بار کے زمانے کی ہے اور اس میں اور پہلے والی میں فرق ہے، تو یوں کہا جائے گا کہ پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا اور یہ آخری والا حکم جو ہے یہ اصل اس کا اتباع کی جائے گی۔ وذالک، اس کی دونوں حدیثوں کی الگ الگ وضاحت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان آخر وقت المغرب، مثلاً مغرب کا آخری وقت کون سا ہے؟ ہوا ما قبل ان یغیب الشفق، شفق یعنی جو سرخی آسمان پر ہوتی ہے اس کے غائب ہونے سے پہلے تک کا مغرب کا وقت ہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ جبرائیل والی جو روایت آتی ہے اس میں دونوں دنوں میں ایک ہی وقت بیان کیا راوی نے، عبداللہ بن عباس کی یہ روایت ہے، ایک ہی وقت بیان کیا کہ پہلے دن بھی مغرب اسی وقت میں پڑھائی تھی اور اگلے دن بھی مغرب حضور کو اسی وقت میں پڑھائی تھی۔ لیکن بریدہ کی روایت کے اندر فرق ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ جبرائیل نے مغرب کو مؤخر کیا ہو دوسرے دن بہت تھوڑا سا، کیونکہ مغرب کا وقت اصل وقت جو ہے لقصر وقت ہی اس کے اندر مختصر ہے، اختصار ہے۔ تو راوی نے کہا صلی المغرب فی یومین فی وقت واحد، ایک ہی وقت میں مغرب کی 2 نمازیں پڑھائیں۔ اب یہ راوی کا یہ جملہ جو ہے یا تو غلطی ہے ان کی یا انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ بات داخل کی ہے، کیونکہ احادیث تمام کی تمام وہ روایت بالمعنی ہے، روایت باللفظ الا ماشاء اللہ کوئی جملہ ہو تو ہو، کیونکہ جو معنی ایک صحابی نے سمجھا اس نے اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے، تو لفظوں کے بیان کرنے میں صحابی کی جو صلاحیت یا استعداد یا اس کا حافظہ جو ہے وہ بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے، تو یہ قانون پیچھے گزر چکا ہے۔ تو ایسا ہی کوئی معاملہ یہاں پر بھی ہوا ہے۔ او بیاناً لغایت القلہ، یا جس روایت میں یہ کہ دوسرے دن بھی اسی وقت نماز پڑھی تھی تو وہ وقت چونکہ تھوڑا تھا اس لیے انہوں نے اس کو بیان کرنے کے لیے جملہ استعمال کیا ہے۔
لیکن چونکہ دوسری روایت جو بریدہ کی ہے اس میں شفق کے غروب ہونے تک کا وقت ہے کہ جبرائیل نے اس وقت نماز پڑھائی تھی۔ وکثیر من الاحادیث، اور بہت ساری احادیث دلالت کرتی ہیں کہ عصر کا آخری وقت جو ہے وہ ہے کہ جب سورج کے اندر تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو جائے، تتغیر الشمس، اور وہ اس کے بارے میں وہی اصول ہے جو فقہائے احناف نے خاص طور پر بیان کیا ہے۔ تو فلعل المثلین بیان لآخر الوقت المختار، ڈبل سایہ ہونے والی جو مثل ثانی کا جو تذکرہ ہے یہ گویا کہ مختار وقت کا آخری حصہ اس کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور والذی یستحب فیہ، اور اس میں مستحب ہے، او نقول، یا یہ کہیں ہم کہ شاید شریعت نے سب سے پہلے تو عصر کا جو لفظ ہے، عصر کا لفظ مقصد ہے نچڑا ہوا ہونا، تو سورج جب آخری مرحلے پہ پہنچتا ہے تو اس کی تمازت ختم ہو کر وہ گویا کہ قسم کے نچڑا ہوا ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اور پھر یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ دونوں نمازوں کے درمیان کم از کم 3 گھنٹے کا وقفہ ہو، اور وہ 3 گھنٹے کا وقفہ تبھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو آخری انتہا بیان کی ہے، الامد الآخر، یعنی آخری غایت یا انتہا بیان کی ہے، یہ سائے کا ڈبل ہو جانا ہے، بلوغ ظل الی المثلین۔ ثم ظہر من حوائجہم واشغالہم ما یوجب الحکم بزیادۃ الامد، پھر ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں کی حاجات اور باقی ضروریات سامنے آئی ہوں، تو اس کی وجہ سے حضور نے اس کی انتہا کو مزید بڑھا دیا ہو۔ تو یہ احادیث کی تطبیق دینے کے لیے درمیان میں شاہ صاحب علمی مسائل حل کر رہے ہیں۔ وَأَيْضًا، ایک اور تعویل یہ بھی کی ہے شاہ صاحب نے کہ یہ جو حد بیان کی ہے یہ تحتاج الی ضرب من التأمل، غور و فکر کی متقاضی ہے، اور اس بات کا بھی متقاضی ہے کہ سایہ اصلی کے بعد ڈبل سایہ ہونا چاہیے۔ اب سایہ اصلی معلوم کرنا عام طور پر لوگوں کو کیا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے سورج کا جب بالکل زوال کی حالت میں ہو تو اس وقت سایہ اصلی معلوم ہوتا ہے۔ آدمی جس جغرافیائی محل وقوع میں ہو تو وہاں سایہ اصلی معلوم کرنے کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ عام طور پر فقہ کی کتابوں میں اس کا طریقہ کار بیان کیا ہے۔ جو خط استوا سے بہت دور علاقے ہیں وہاں سایہ اصلی اور نوعیت رکھتا ہے، جو بالکل خط استوا پر ہیں ان کا سایہ اصلی بسا اوقات 0 ہوتا ہی نہیں ہے۔ جتنا قریب بالکل سورج خط استوا پر جہاں گردش کر رہا ہے وہاں اگر آپ کوئی بھی لکڑی گاڑیں تو اس کا کوئی سایہ، جب بالکل دوپہر کا وقت ہوگا تو کوئی سایہ اس کا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہاں پر ہے مثلاً خط سرطان یا خط جدی کی طرف جیسے ہی آپ جائیں گے تو سورج تو خط استوا میں زوال کا وقت یہاں ہے، تو یہاں اس طرف جو ہے کچھ نہ کچھ سایہ آپ کو نظر آئے گا۔ جہاں بھی آپ جتنا فاصلے پہ چلتے جائیں گے اتنا سایہ اصلی بڑھتا چلا جائے گا۔ ادھر بخارا، سمرقند اور ان کے علاقوں میں جا کر آگے چلے جائیں تو وہاں کیا ہے، سایہ اصلی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کا وہ تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے اس کی دریافت کا طریقہ کار فقہاء نے بیان کیا ہے۔ وَإِنَّمَا يَنبَغِي، مناسب یہ تھا کہ لوگوں کو امر محسوس اور ظاہر کے طور پر جو وقت شروع ہونے کا ذکر ہے وہ کر دیا جائے۔ تو فنفس اللہ فی روعہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں یہ بات ڈال دی کہ جو آخری وقت ہے وہ سورج کی ٹکیا کے تغیر یا اس کے روشن ہونے کے حوالے سے ہے۔ اگر تو وہ روشن ہے تو ظہر کا وقت ابھی باقی ہے، اور اگر وہ بدل گیا ہے، اس کے اندر تغیر و تبدل ہو گیا تو ظہر کا وقت ختم ہو کر عصر کا وقت، اور وہ ڈبل سایہ ہونے کے بعد، کسی چیز کے ڈبل سایہ ہونے کے بعد ہی عصر کا وقت درست طور پر شروع ہوتا ہے۔ تو یہ عصر اور مغرب ان دونوں یعنی مغرب اور کے اوقات کے سلسلے میں حدیثوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اس کو شاہ صاحب نے یہاں حل کیا ہے۔ لیکن پہلی بات یہی ہے کہ وقت الاختیار، یعنی جس میں نماز پڑھنے کا آپ کو اختیار ہے بغیر کسی کراہیت کے، وہ طے شدہ اوقات ہے۔ نمبر 2، وقت الاستحباب،
اگرچہ مثلاً زوال سے لے کر مثل ثانی کے اختتام تک ظہر پڑھی جا سکتی ہے، یہ وقت مختار ہے، لیکن اس میں بھی ایک مستحب وقت ہے، یا اسی طریقے سے عشاء ہے اس کا ایک مستحب وقت ہے، مغرب ہے اس کا ایک مستحب وقت ہے، ظہر ہے اس کا ایک مستحب وقت ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مستحب وہ وقت ہوتا ہے کہ الذی یستحب ان یصلی فیہ، کہ جس میں نماز پڑھنا زیادہ مستحب، زیادہ ثواب اس میں نماز پڑھی جائے، اور یہ تمام اوقات کا جو اول وقت ہے وہ سب سے مستحب ترین وقت ہے، کہ جیسے ہی فرض نماز ہوئی اور فوراً ہی اللہ میاں کے سامنے آدمی حاضر ہو گیا کہ ٹھیک ہے جو تم نے فریضہ میرے ذمہ عائد کیا ہے اس کو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ لأول وقتہا، نماز اصل میں ہر وقت کے شروع میں جلدی پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ مستحب وقت ہے۔ ہاں الا العشاء، اس اصول سے عشاء مستثنیٰ ہے۔ عشاء کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی دیر سے پڑھو اتنا ہی زیادہ مستحب ہے، اس کا اول وقت مستحب نہیں ہے عشاء کا، اس کا اصلی مستحب تو ہے عشاء کی نماز میں تاخیر کرنا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وضع طبیعی جو لوگوں کے اندر ہے اس کا بنیادی تقاضا یہی ہے کہ بس آخری نماز پڑھ کر بس آدمی سو جائے، نماز کے بعد کوئی گپاسٹنگ وغیرہ نہ ہو، گپ شپ ادھر ادھر کوئی ڈرامہ شرامہ، کوئی موبائل، کوئی واٹس ایپ دیکھنے کی اجازت نہیں، اس سے پہلے بندہ دیکھ لے، نماز پڑھنے کے بعد پھر سرے سے کیا ہے سو جائے۔ اصل مستحب بات تو یہ ہے، اور اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت پر اگر یہ بات بھاری نہ ہوتی تو میں ان کو یہ کہتا کہ عشاء کی نماز بالکل آخر میں دیر سے پڑھے، تو اصل وقت تو یہ ہے۔ اور وَلِأَنَّهُ، اور اس لیے بھی کہ انفع فی تصفیۃ الباطن من الاشغال المنسیہ ذکر اللہ، کہ آخری وقت میں جو اللہ کے ذکر کو بھلانے والے آدمی کے کام وام ہیں، گپ شپ ہے، ادھر ادھر کی جو باتیں ہیں، وہ اس سے فارغ ہو کر آدمی عشاء کی نماز پڑھے۔ اور پھر عشاء کی نماز دیر سے پڑھنے کا ایک تیسرا فائدہ بھی ہے کہ قصہ کہانی اور گپ شپ جو ہے نا وہ بھی منقطع ہو جاتی ہے۔ اقطع لمادۃ السمر بعد العشاء، عشاء کے بعد فضول لغو گوئی سے انسان بچ جاتا ہے۔ لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر عشاء کی نماز بڑی تاخیر سے 10-11 بجے پڑھی جائے تو ایک نقصان اس کا یہ بھی ہے کہ جماعت تھوڑی رہ جائے گی، بندے تھوڑے رہ جائیں گے، پہلے پڑھ کے کیا ہے جا کر سو جائیں گے، تو تاخیر کے نتیجے میں ربما یفضی الی تقلیل الجماع، جماعت تھوڑی ہوگی، اور وتنفیر القوم، اور لوگوں کو بھی نفرت ہوگی، دن بھر کا تھکا ہارا، خاص طور پر جو مزدور ہے، کیونکہ یہ گپاسٹنگ کا تو سوجتی ہے ان کو جو بالکل فارغ ہیں، جنہوں نے دن میں بھی کوئی کام نہیں کیا تو راتوں کو بیٹھ کر، بلکہ دن میں نیند پوری کیا تو راتوں کو گپیں ہانکتے ہیں۔ جس مزدور نے بیچارے نے سارا دن محنت مزدوری کر کے تھک ہار کر آیا ہے تو وہ تو فوری طور پر چاہے گا کہ جلدی عشاء پڑھے اور فوراً سو جائے، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ معاذ بن جبل حضور کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے، اور ایک محلے میں جا کر نماز پڑھاتے اور وہاں سورۃ بقرہ شروع کر دیتے، تو وہ ایک آدمی بیچارہ مزدور قسم کا تھا، اس نے پیچھے نماز کی نیت باندھی اور انہوں نے سورۃ بقرہ شروع کی، تو اس نے نماز توڑی اور اپنی 4 رکعتیں پڑھی، جا کے سو گیا۔ اب صبح کو حضور کے سامنے شکایت لگائی کہ جی فلانا بندہ نماز کے بجائے اس نے اپنی نماز پڑھی، تو حضور نے اس سے پوچھا، انہوں نے کہا جی سارا دن تو تھکے آ رہے ہوتے ہیں، اب ساتھ جلدی نماز پڑھ کے سونا ہوتا ہے، ادھر سے یہ آپ کا جو صحابی معاذ ہے یہ آتا ہے، پتہ نہیں شروع کر دیتا ہے سورۃ بقرہ۔ تو حضور نے یہ بات سنی تو حضور کو بڑا شدید غصہ آیا کہ کیا تم لوگوں کو دین سے نفرت دلانا چاہتے ہو؟ تم تو آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، تم مشکل کیسے کھڑی کرتے ہو؟ وہیں پر بڑی سختی سے کہا کہ جو نماز لوگوں کو پڑھائے اس کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، مختصر پڑھائے، تاکہ کوئی بیچارہ کمزور ہے، کوئی سونے والا ہے، کوئی اور ضرورت مند ہے تو جائے جا کر سوئے، اپنا کام کرے۔ تو اس سے قوم کو نفرت دلانا ہے، حالانکہ جماعت کا مقصد تو
لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے، اور اگر نفرت ہوگی تو یہ قلب موضوع ہے، یعنی نماز جس مقصد کے لیے ہوئی تھی اس کا الٹ ہو رہا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ لوگ اگر بہت مجمع میں ہیں، زیادہ لوگ ہیں، تو حضور جلدی نماز پڑھا دیتے تھے جی، اور وَإِذَا قَلُّوا، اور لوگ تھوڑے ہیں تو انتظار کی وجہ سے آخر وقت میں نماز پڑھاتے تھے۔ اس لیے فجر کی نماز میں جتنا بھی تاخیر ہو سکے تاخیر کرنے کا اس لیے حکم دیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت میں شریک ہو جائیں، تاکہ جماعت تھوڑی نہ ہو، کثیر ہو، کیونکہ عام طور پر غفلت کا وقت ہے تو لوگ سو کر بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں، اٹھ بھی جائیں تو پھر وضو کرتے کراتے ٹائم لگا دیتے ہیں، تو اس لیے جتنی اسفار کے وقت پڑھنا مستحب ہے تو وہ اس کا ذکر ہے۔ ایک تو عشاء کی نماز کا استثناء کیا، دوسرا وَإِلَّا ظُهْرَ السَّيْفِ، گرمیوں کی جو ظہر ہے وہ بھی اول وقت مستحب نہیں ہے اس کا۔ کیوں؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمیاں ہوں شدت کی، اذا اشتد الحر، جب سخت گرمی ہو تو فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ، تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، یعنی سورج کی تپش کم ہو جائے تو ذرا تاخیر سے ظہر پڑھنی چاہیے۔ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، اس لیے کہ گرمی کی شدت یہ دراصل جہنم کا سانس لینا ہے، اس کی لپٹ آگ کی ہوتی ہے، تو اس جہنم کی آگ سے ذرا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر ظہر کی نماز گرمیوں میں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ دو اوقات کا استثناء ہے، ایک گرمیوں کی ظہر اور ایک عشاء۔ باقی رہا یہاں فیح جہنم کا ذکر کیا ہے، تو شاہ صاحب اس کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جنت ایک چشمہ ہے، اس کا ایک معدن ہے، اور آگ اس کا بھی ایک معدن ہے۔ تو دنیا میں جتنے باغات ہیں ان کا معدن جنت ہے۔ دنیا اس زمین پر جہاں بھی سبزہ اور جہاں بھی کیا ہے باغات ہیں، ٹھنڈی ہوائیں اگر چل رہی ہیں، موسم خوشگوار ہے، تو اس کا سرچشمہ جنت ہے، جنت ہی کی ہوا ہے، جنت ہی کا ذیلی گویا کہ یہ اثر ہے۔ اور اس دنیا کے اندر جتنی آگ ہے اس کا مرکز اور معدن جو ہے، مرکز اور منبع جو ہے وہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو آگ اور گرمی کا مرکز جہنم ہے جو یہاں دنیا میں ظاہر ہو رہی ہے، اور جتنے باغات اور اچھا موسم ہے اس کا مرکز جو ہے جنت ہے۔ ہوا معدن ما یفاض فی ھذا العالم من الکیفیات المناسبات والمنافرہ، کہ اس عالم میں جتنی اچھی اور بہترین کیفیات پیدا ہوتی ہیں اس کا مرکز اور منبع، اس لیے کہا جاتا ہے دنیا کو جنت بناؤ، تو جنت بنانا تبھی ہے کہ جب اس دنیا کے اندر جو اچھے کام یا راحت انسانوں کو مل رہی، تو دراصل اسی جنت کا عکس آ رہا ہے ان اعمال کے نتیجے میں۔ اور جو جہنم مل رہی ہے تو وہ اسی جہنم کا، یعنی آگ آ رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، جلانا ہے کہیں، تو یہ اسی جہنم کا اثر ہے۔ وَهُوَ تَأْوِيلُ مَا وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ، یہ وہی تعبیر ہے، تعبیر ہے جو اخبار، یعنی یہ تاریخ کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو خبر کہا جاتا ہے، وہ حدیث شمار نہیں ہوتی ہے۔ فی الہندباء وغیرہ، ایک پودا ہے کاسنی، ہندبا اسے عربی میں ہندبا کہتے ہیں، تو اس کاسنی کے بارے میں کچھ روایات ہیں، تو ہے تو ساری وہ موضوع، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کی تعبیر اس انداز میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی پھل، فروٹ اور باقی چیزیں ہیں یہ دراصل اسی یعنی جنت یا دوزخ دونوں ہی کے اثرات کے اندر ہیں۔ جو کڑوے پھل ہیں، زہریلے ہیں، تو وہ گویا کہ وہی ہیں جو جہنم کے اثر سے ہیں، اور جو یہاں جتنے میٹھے، خوبصورت، لذیذ، ذائقہ دار پھل ہیں وہ کیا ہے؟ جنت کے اثرات ان کے اوپر پائے جاتے ہیں۔ اب یہاں شاہ صاحب نے دو وقتوں کے استحباب کا ذکر کیا ہے، عشاء اور ظہر، لیکن اگلا سوال ایک اور پیدا ہوتا تھا اس حدیث کی بنیاد پر کہ فجر میں بھی تاخیر کرنے کا حکم دیا ہے، کہ حضور نے فرمایا اسفروا بالفجر، فجر کو خوب دن چڑھے پڑھنا چاہیے، فإنہ اعظم للأجر، کیونکہ جتنی تاخیر سے فجر پڑھی جائے اتنا ہی وہ اجر
اس کا اتنا ہی عظیم ترین ہے۔ تو اعظم للاجر، حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو نماز کا ایسا مرحلہ تھا کہ سلام پھیرتے تھے تو یوں لگتا تھا ویسے جیسے ابھی سورج نکل آئے گا جی۔ تو اسفروا بالفجر حکم ہے، حضور نے حکم دیا ہے اسفروا بالفجر فإنه اعظم للاجر۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ فجر کی نماز اسفار میں پڑھنی چاہیے، مستحب ہے، اور احناف کا ہاں یہی مسلک ہے۔ امام شافعی ایک روایت کی بنیاد پر غلس میں یعنی اندھیرے میں نماز پڑھنے کو مستحب سمجھتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں اس کے لیے اسفار جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ شاہ صاحب اس کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ ھذا خطاب لقوم، یہ خطاب ایک ایسی قوم کے لیے ہے کہ جنہیں یہ ڈر ہے کہ اگر جلدی نماز پڑھی فجر ہوتے ہی تو جماعت بڑی تھوڑی ہوگی جی۔ اگر سارے لوگ جاگ رہے ہو، مثلا سب نے تہجد پڑھی ہو جتنے بھی نمازی ہیں، تو وہ اگر جلدی پڑھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، جماعت موجود ہے، جلدی پڑھی جا سکتی ہے۔ ان ينتظروا الى الاسفار، ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اسفار تک انتظار کریں، یا یہ کہ جو بڑی مساجد ہیں او لأہل المساجد الکبیرہ، بڑی جامع مسجد ہے جس میں ہر طرح کے ضعیف، کمزور، بچے وغیرہ سب لوگ آتے ہیں، تو وہاں ان کے لیے یہ کہ آخر میں نماز پڑھی جائے تاکہ سب لوگ شریک ہو جائیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگوں کو نماز پڑھائے اس کو چاہیے کہ نماز ہلکی پڑھائے، کیونکہ اس میں ضعیف اور کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس ضعیفوں کا لحاظ رکھنے کا جیسے امامت میں لحاظ ہے، ایسے کثرت جماعت کے اندر بھی جو لوگ زیادہ سے زیادہ جماعت کے اندر شریک ہو جائیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے نماز پڑھانے والے کو۔ یا اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ معنی ہو یہ ہے کہ نماز کو اتنی لمبی کرو کہ جیسے ہی صبح صادق ہوئی فجر کی نیت باندھ لی اور سورت بقرہ شروع کر دی، اتنا لمبا کرو کہ حتیٰ یقع آخرھا فی وقت الاسفار، کہ وہ کیا اسفار کا وقت ہو جائے۔ لحدیث ابی برزہ، جیسا کہ حدیث ابی برزہ کے بارے میں آتا ہے کہ کان ینفتل من صلاۃ الغداۃ حین یعرف الرجل جلیسہ ویقرأ بالستین الی 100، وہ 60 آیات سے لے کر 100 آیات تک ایک رکعت میں پڑھتے تھے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکلتے تھے تو ہر آدمی ایک دوسرے کو پہچان لیتا تھا، یعنی اتنی روشنی ہوئی بھی ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کو پہچان لیتے تھے۔ اندھیرے سے نکلیں تو پھر تو پہچان مشکل ہوتی ہے۔ تو دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فلا منافات بینہ و بین حدیث الغلس، دوسری حدیث غلس والی بھی ایک روایت آتی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ حضور کی نماز پڑھ کے جب ہم باہر نکلتے تھے تو ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے۔ بعض حضرات نے یہ بھی تعبیل کی ہے کہ اوقات کا بھی فرق ہے کہ مثلاً سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو عام طور پر نیند پوری ہو جاتی ہے، لوگ اول وقت فجر میں آ جاتے ہیں، اور ویسے بھی کام کاج کے لیے جانا ہوتا ہے تو اول وقت فجر پڑھنے کے بعد وہ اپنے کام کاج کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اور گرمیوں میں چونکہ راتیں بڑی چھوٹی ہوتی ہیں تو ایک تو آدمی کی نیند پوری نہیں ہوتی، تو وہ آخر وقت تک تھوڑا سا ان کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ نماز کے لیے گویا کہ آ جائے۔ تو دوسرا وقت مستحب ہے، پہلا وقت مختار ہر نماز کا، اور پھر دوسرا وقت مستحب، اور مستحب وقت میں باقی تمام نمازوں میں اول وقت ہے، عشاء اور گرمیوں کی ظہر میں تاخیر ہے، اور فجر میں بھی کیا ہے اسفار کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک وقت ضرورت ہے، اور وقت ضرورت وہ ہے کہ تاخیر کرنا وہاں مناسب نہیں ہے سوائے عذر کے، کوئی عذر ہو گیا تو وہ، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت فجر کی پا لی اس نے گویا کہ فجر پا لی۔ تو اب یہ عذر ہے نا کہ آنکھ نہیں کھلی، آدمی مجبوری میں جلدی آیا اور سورج کے طلوع سے پہلے ایک رکعت پڑھ لی تو دوسری، تو یہ عادت بنانا جائز ہے، مجبوری کسی اللہ ماشاء اللہ کسی دن ہو جائے تو ہو سکتی ہے۔ اسی طرح من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ آخر میں نماز پڑھنا یہ منافق کی نماز ہے، اور منافق کی نماز یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا وہ انتظار کرتا بیٹھا رہتا ہے،
اور جب بالکل سورج غروب ہونے کے وقت ہوتا ہے تو اس وقت جلدی جلدی اٹھتا ہے اور اٹھ کر 2-4 ٹھونگے مار دیتا ہے، 4 ٹھونگے مار کر کہتا ہے میں نماز ادا کر لی۔ تو اس کو بھی حضور نے ممانعت فرمائی، تو وقت مجبوری ہے یہ۔ اور وہ حدیث ابن عباس ہے کہ جو جمع بین الظہر والعصر اور جمع بین المغرب والعشاء وغیرہ کے حوالے سے ہے، اور وہاں بھی عذر کی بات ہے کہ سفر لاحق ہو گیا یا کوئی مرض ہے یا بارش ہے، بارش کی وجہ مسئلہ ہے، یا فی العشاء الی طلوع الفجر، یا عشاء کی نماز 12 بجے سے پہلے تو صحیح وقت ہے، 12 بجے کے بعد طلوع فجر تک کا جو وقت ہے یہ ضرورت کا وقت ہے کہ آدمی سفر میں تھا، کوئی مجبوری ہوئی یا پہلی رات میں تھکاوٹ کی وجہ سے سو گیا تو آخر رات میں اس نے نماز پڑھ لی، تو یہ بھی کسی عذر کی وجہ سے، ورنہ عام عادت بنانا 12 بجے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کی یہ مناسب نہیں ہے۔ چوتھے اوقات میں سے وقت القضاء ہے۔ وقت القضاء کون سا ہے؟ کہ ایک آدمی نے اصل وقت میں تو نماز نہیں پڑھی یا سویا رہا مثلا، تو وہ اس کا وقت قضا وہ ہے کہ اذا ذکر، جب اسے یاد آ جائے کہ میری فلاں نماز قضا ہو گئی تھی تو وہ اسی وقت قضا پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھنا بھول گیا یا سویا رہا، کسی نے اٹھایا نہیں اسے، تو فلیصلیھا اذا ذکرھا، تو اسے چاہیے کہ نماز پڑھے جب بھی اسے یاد آ جائے۔ اقول، شاہ صاحب کہتے ہیں میں اس کی تشریح میں کہتا ہوں کہ والجملۃ فی ذالک، خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو نماز چھوڑنے کی طرف سہولت پسند نہیں ہونا چاہیے، اپنے نفس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ نماز ترک کرنے کی عادت بنا لے، اور اس کو چاہیے کہ جو نماز کے فوائد ہیں اس کو بالکل فوت نہ کرے، اس کو حاصل کرے فوائد کو، اور وَأَلْحَقَ الْقَوْمُ التَّفْوِيتَ بِالْفَوْتِ نَظْرًا إِلَىٰ أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْكَفَارَةِ، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو کہا کہ اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی تو نماز پڑھ لے، تو یہ اس لیے کہا ہے کہ تاکہ گویا کہ قسم کا کفارہ ادا ہو جائے، اس کا نماز کی جو غفلت ہے وہ دور ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا تو اب نماز ادا ہی نہ کی جا سکے، نہیں، یہ گویا کہ اس پہلی نماز کا قضا ایک قسم کا کفارہ ہے اس کا۔ یہاں تک تو اصولی بات کر دی اس باب کی کہ 4 اوقات ہیں، وقت مختار، وقت مستحب، وقت ضرورت اور وقت قضا، اور اوقات جو متعین کیے گئے ہیں اس کے راز، اس کی بنیاد پیچھے بیان کر دی۔ اب اس باب سے متعلق جو کچھ احادیث ہیں ان کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ روایات الباب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ اگر تم ایسا زمانہ پاؤ کہ تمہارے حکمران طبقے نماز کو فوت کرتے ہوں، اذا کان علیہ امراء یمیتون الصلاۃ، نماز کو فوت کرتے ہوں تو تم اپنی نماز وقت پر پڑھ لیا کرو، صلی الصلاۃ لوقتہا، اگر صحیح وقت پر تمہارے حکمران نماز نہیں پڑھتے اور انہوں نے فوت کرنا شروع کر دی ہو تو جو وقت ہو اس میں اپنی نماز پڑھ لیا کرو۔ لیکن چونکہ جماعت کی اپنی اہمیت ہے تو فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ، اور اگر اس کے بعد حکمران صاحب نماز پڑھانے آئے ہیں جماعت کی تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لیا کرو، فَإِنَّهَا لَكَ نافلہ، وہ تیری نماز نفل ہو جائے گی۔ جی، تو چونکہ فساد کا اندیشہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے جماعت کے علاوہ اپنی نماز وقت پر پڑھ لی اور نماز پڑھانے والا بہت تاخیر سے آیا ہے امام صاحب، تو وہ اس کے ساتھ بھی پڑھ لو، تاکہ کیونکہ حکمران ہے تو اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر کوئی نہ کوئی نیا فتنہ کھڑا ہوگا، تو فتنہ پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اجتماعیت کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اقول، شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ نماز میں 2 اعتبار کا لحاظ رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ اور بندے کے درمیان یہ ایک وسیلہ ہے تو اس کو تو اصل وقت میں ادا ہونا چاہیے، اور ایک یہ کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے، اور شاعر اللہ کا تعلق انسانوں کی اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ ہاں جی، یلام علی ترکہا، کہ جو شاعر کے اندر شریک نہیں ہوتا، اب نماز ہو رہی ہو اور آدمی وہاں ساتھ کھڑا ہوا ہو کہ میں تو نماز پڑھ چکا ہوں، تو لوگ یہی بات، ان کو کیا پتہ کہ نماز آپ پڑھ چکے نہیں پڑھ چکے، تو اس سے لوگ اعتراض کریں گے، اس لیے جماعت کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے، وہاں نفل کی نیت کر لے۔ نمبر 2، دوسری حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت خیر کی حالت میں رہے گی ہمیشہ جب تک کہ وہ مغرب کو مؤخر نہیں کریں گے
ستاروں کے نظر آنے تک، الی ان تشتبک النجوم، یعنی مغرب اتنی لیٹ کر دے کہ ستارے نظر آنا شروع ہو جائیں، میری امت اگر اس تاخیر کو نہیں کرے گی اس وقت تک بہتر رہے گی، اور اگر یہ تاخیر شروع کر دی تو پھر کیا ہے، اس کی خیر نہیں۔ اقول، شاہ صاحب اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ جو حدود شرعیہ میں سستی اور کوتاہی کرنا، تہاون کرنا، یہ ملت کے بنیادی مسائل میں تحریف کرنے کا سبب بنتا ہے۔ عادت ہی بنا لی جائے تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد لائے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیان کی نماز۔ اس درمیان کی نماز سے مراد ہے عصر کی نماز، تو عصر کی نماز کا خاص طور پر حکم دیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد بھی فرمایا کہ جو لوگ جو ہیں من صلی البردین داخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈی نمازوں کو پڑھیں گے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا۔ ایک فجر میں، سردیوں میں خاص طور پر، جی فجر کی نماز سردی ہوتی ہے، باہر نکل کر آنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ اور ایک عصر کی نماز میں بھی باہر اگر ہوائیں چل رہی ہوں تو مشکل ہوتی ہے۔ مغرب اور عشاء تو آدمی اپنے گھر میں، اپنے محلے میں کہیں پڑھ لیتا ہے، لیکن یہ عصر جہاں بازار میں ہوتا ہے تو وہاں سخت سردی ہوتی ہے، تو اس لیے جس نے یہ نماز پڑھی تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس نے اپنے تمام اعمال ضائع کر دیے، فقد حبط عملہ۔ یا ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز فوت ہو گئی جس سے، تو وہ گویا کہ اس کے بیوی بچے بھی ہلاک ہو گئے، اس کا مال بھی ہلاک ہو گیا۔ یا ایک اور حدیث میں فرمایا کہ منافق پر سب سے بھاری نماز فجر اور عشاء کی ہوتی ہے، جس کے اندر نفاق کا مرض ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز بھی بھاری لگتی ہے کہ کون نماز پڑھے اور پھر سوئے تو فوراً ہی سو جاتا ہے، اور فجر کی نماز بھی بڑی بھاری لگتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر فجر اور عشاء کے نمازوں کے جو فوائد اور ثمرات ہیں لوگوں کو اگر معلوم ہو جائیں تو لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، حبون کہتے ہیں گڈلیاں چل کر، یعنی جس آدمی کے ٹانگیں معذور ہیں، گھٹنے بھی نہیں کام کر رہے، پاؤں نہیں کام کر رہے، تو آدمی گھسٹ گھسٹ کر چلتا ہے نا، تو اگر فجر اور عشاء کا ان کو ثواب معلوم ہو جائے، اجر معلوم ہو جائے، تو یہ گھسٹ گھسٹ کر مسجد میں آئیں تو ضرور آئیں گے۔ یہ ساری حدیثیں جمع کر کے شاہ صاحب اس کی تشریح کرتے ہیں کہ ان 3 نمازوں یعنی فجر، عصر اور عشاء، ان کو خاص طور پر حضور نے ان کا ترغیب اور ان کے بارے میں ترہیب بیان کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں نمازیں ایسی ہیں جن میں بہت زیادہ سستی اور کاہلی ہو سکتی ہے، جی اس لیے کہ فجر اور عشاء تو سونے کا وقت ہے۔ عام طور پر لوگ نہیں اٹھتے اپنے بستر سے، گرم گرم بستر، سردیاں ہوں گرم گرم بستر ہے، وہاں سے اٹھ کر پانی بھی اگر بالفرض ٹھنڈا ہو تو بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے فجر کی نماز پڑھنا، اور سردیوں میں ہی عشاء کے وقت اٹھ کر جب آدمی چاہتا ہے کہ تھکا ہارا دن میں آ کر بستر پہ، گرم بستر پہ لیٹ جائے، تو وہاں سے اٹھ کر عشاء کی نماز پڑھنا جو ہے نا خاصا مشکل لگتا ہے۔ کیوں؟ اس وقت عند لذیذ نومہ، اس وقت نیند بڑی لذیذ محسوس ہوتی ہے، تو نیند کی لذت سے اٹھ کر نماز پڑھنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ صرف وہی اٹھ سکتا ہے جو مومن تقی، متقی ہو اور مومن آدمی ہو، وہ اٹھتا ہے اس کام کے لیے۔ اور عصر کا وقت جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں بازار کا آخری وقت ہوتا ہے، گاہک بھی آخری اس پر ہوتے ہیں، اور دکان بھی بند کرنی ہوتی ہے، حساب کتاب بھی کرنا ہوتا ہے، تو یہ اور خرید و فروخت میں اشتغال بھی ہوتا ہے۔ اور جو زراعت والے لوگ ہیں وہ بھی صبح سے کسی چلا کے محنت مشقت کر کے عصر کے وقت بڑے تھکے ہارے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے عصر پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو ان 3 نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کے ساتھ ذکر کیا ہے، عصر کا، عشاء کا اور فجر کا۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ چوتھی ایک حدیث لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیہاتی لوگ تمہاری نماز کا جو اصل وقت ہے اس پر غالب نہ آ جائے۔ مغرب تھی ایک روایت میں، اور ایک روایت میں علی اسم صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز،
انہوں نے نماز عتمہ عربی کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا تھا شام کو، تو وہ عتمہ عتمہ کہنا شروع کر دیا دیہاتیوں نے، گنواروں نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے والوں سے کہ تمہارا جو اصل نماز کا وقت ہے اس کا نام ہے عشاء، اور مغرب کی نماز کا وقت ہے مغرب۔ اس کے جو نئے نام ان دیہاتیوں نے اختیار کرنے شروع کر دی ہیں اعراب نے، تو یہ تم پر غالب نہ آ جائے، اپنے نام کی بھی حفاظت کرو۔ اقول مکروہ ہے کہ جو کتاب و سنت میں جس عبادت کے لیے جو عنوان اختیار کیا گیا ہے اس کو بدل کر کوئی اور عنوان اختیار کرنا اس طریقے سے کہ پہلے والا نام سرے سے ختم ہو جائے۔ کیوں؟ اس کے نتیجے میں دین کے اندر تلبیس ہوتی ہے، مکسنگ ہوگی، اور اس کے نتیجے میں خرابی پیدا ہوگی، اور کتاب اللہ میں جس چیز کا جو نام بیان کیا گیا ہے اس کو بدلنا لازم آئے گا۔ اس کو کتاب اللہ نے نماز فجر، عشاء، عشی کا لفظ استعمال کیا ہے، صلاۃ الوسطیٰ کا لفظ استعمال کیا ہے، مغرب کا لفظ استعمال کیا، تو وہ نماز کے جو اوقات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کتاب اللہ میں جو آئے ہیں ان کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ یہاں تک اوقات کی بات مکمل ہو گئی ہے، تو آئندہ انشاءاللہ اذان دیں گے۔ اللہ اجمعین۔